ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشائخ عظام سامعین ذی قدر اللہ پاک کا کرم ہے فضل ہے اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی اور اللہ نے اپنی باتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی اللہ کی ثنا حمد اور آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سننے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ پاک اس سب کچھ کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ جل شانہ اس کی برکات سے ہم سب کو دیر تک مالا مال فرمائے اجتماع کی غرض بہت احسن انداز میں مختصر وقت میں جامع معنی انداز میں پیر صاحب نے آپ کے سامنے ذکر فرما دی ہے ان اجتماعات کا مقصد یہی ہوتا ہے عام جلسوں اور ان اجتماعات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ سننے کے لیے ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں بس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عام جو اجتماعات اور جلسے ہوتے ہیں ان میں تو کانوں کو حصہ ملتا ہے وہ صرف کانوں کے
فائدے کے لیے ہم جاتے ہیں کہ کانوں کو لذت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سننے کے لیے ہوتے ہیں، عموماً یہی ذہن ہوتا ہے ابھی وہ آئیں گے اس کی بات ہوگی، ابھی ہم نے ان کا کلام سننا ہے ان کا، بس اس سے آگے ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن جو اجتماعات صوفیہ ہیں ان میں اس بات کی ترغیب چلتی ہے کہ بھائی کم از کم جتنی دیر ہم اجتماع میں ہیں تو اتنی دیر کے لیے تو اپنے آپ کو ہر طرف سے خالی کر کے اللہ کی یاد کے لیے بٹھائیں۔ یہ اجتماع کا بنیادی نقطہ ہے کہ چلو ہم تھوڑی دیر، جو گھنٹے کی مجلس ہے، 2 گھنٹے کی مجلس ہے، 3 گھنٹے کی مجلس ہے، اس مجلس میں ہم یہ مشق کریں کہ اپنے آپ کو ہر طرف سے خالی کر کے اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھیں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ آج کمی اس بات کی ہے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا خیال اور ہمارا فکر جو ہے وہ ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہماری زبان جو بول رہی ہوتی ہے ذہن میں وہ حضوری نہیں ہوتی، قلب میں وہ حضوری نہیں ہوتی، ذہن کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ تو اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا قول ہمارے فعل کے مطابق ہو جائے اور ہمارا فعل ہمارے قول کے مطابق ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ سچوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ بات علماء نے ذکر کی ہے، سچے وہ ہیں جن کا قول فعل ایک ہے، جو قول فعل کے اعتبار سے ان میں تضاد نہیں ہے، وہ سچے ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سٹیج پہ کچھ ہے اور عملی زندگی میں، نجی زندگی میں کچھ اور ہے، وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور تقوی گویا اللہ نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ تقوی تمہارے اندر کیسے آئے گا۔ تقوی اس طرح پر آئے گا جس وقت کہ تم متقی لوگوں کے ساتھ اپنی نشست برخاست رکھو گے، اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو گے، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھو گے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی اہل تقوی کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس قدر ہو لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تاکہ تم ان جیسے ہو جاؤ، اتنی صحبت رکھو۔ لیکن آج یہ صحبت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں مرید چل کے خانقاہوں میں جاتے تھے اور وہاں پڑے رہتے تھے، وہاں مشائخ کی دعائیں لیتے تھے، توجہ لیتے تھے، تربیت کراتے تھے کہ تربیت میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ کیا مطلب اٹھنا بیٹھنا وہ سکھاتے ہیں؟ ایسا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ہم ایسے وضو نہ کریں کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ ہم اگر دسترخوان پہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس بیچارے کا کھانا بھی گلے کے نیچے نہ جائے۔ یہ ہوتے ہیں ادب آداب، یہ ہوتے ہیں سیکھنے کی باتیں۔ اور اس میں جیسے آپ محتاج ہیں، میں بھی بدستور اس کا محتاج ہوں، میں بھی بدستور اس کا محتاج ہوں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تو اس حد تک تربیت فرمایا کرتے تھے
کہ اگر کسی نے مصلی کو پیچھے سے اوپر کی طرف لپیٹ دیا ہے، حضرت ناراض ہو جاتے تھے۔ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور کانوں سنا واقعہ ہے، میری مجلس کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر جس وقت ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ جن کو کسی اللہ والے کی صحبت اور تربیت سے حصہ نہیں ملا، واقعتاً اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے، اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضرات نے ہمارے اوپر کیا محنت کی ہے اور کس درجے گویا کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں اور تربیت کروائیں، تاکہ کسی دوسرے کو ہمارے کسی فعل سے تکلیف نہ ہو۔ آج ہم نے بندگی کا مضمون جو ہے وہ بہت مختصر سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد ہم دھلے دھلائے ہو گئے، جیسے مرضی ہم دکان پہ بیٹھیں، جیسے مرضی کاروبار کریں، جیسے مرضی ہم ملازمت کریں، کیونکہ ہم تو نیک ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارے ہاتھ میں تسبیح موجود ہے اور ہم پابند ہیں اپنے معمولات کے۔ میرے دوستو نہیں، یہ ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، ایک حصہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم اعمال کو بجا لائیں، یہ ایک حصہ ہے۔ ہم ذکر کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہماری زندگی سے انسان تو انسان کسی چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ آپ یہ واقعات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے ایک سودا خریدا، گھر جا کر کے جس وقت اس کو دیکھا تو اس پر چونٹی موجود تھی۔ اب وہ اللہ والا واپس گیا جس جگہ سے وہ سودا خریدا تھا، اس چونٹی کو اس جگہ پہ چھوڑ کے پھر واپس آیا۔ اور آج ہماری صورتحال، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم گھر کے اندر بھی گھر کو جہنم قدا اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے بنا لیتے ہیں۔ بد اخلاقی کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی یہاں ہم وہاں سارجنٹ بن جاتے ہیں، تھانے دار بن جاتے ہیں گھر کے اندر، ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں۔ نہیں، جو آپ کو اللہ پاک نے حقوق دیے ہیں، وہ حقوق آپ کے مخلوق سے وابستہ ہیں، ان کو تم حاصل کر سکتے ہو اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو ذمہ داریاں مخلوق کی آپ کے اوپر ہیں تو ان کو بھی پیش نظر رکھو۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ملازم ہیں 2، مجھے جھٹلاتے بھی ہیں، وہ میری بات بھی نہیں مانتے، میری خیانت بھی وہ کرتے ہیں، میں ان کو سب و شتم بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، میرا ان کو ان کے اس فعل پر مارنا کیسا ہے یا ان سے ناراض ہونا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انہوں نے جو تیرے حق میں کوتاہیاں کی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اور تیری سزا کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر تیری سزا ان کوتاہیوں کے برابر ہوئی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، اور اگر تیری سزا ان کے قصور سے زیادہ ہو گئی تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔
وہ ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گیا اور اس نے بڑی ٹھنڈی سانس لی اور رونے لگا زاروں قطار، اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بس یہی بہتر ہے کہ میں ان کو اس سزا کے بدلے میں آزاد کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ اب وہ صحابی ہیں، حضور فرما رہے ہیں فوراً اثر ہو گیا کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ تو یہ فکر آخرت ہے اصل میں، یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سزا دینا مناسب ہوتا ہے تاکہ کوئی ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کے اوپر مسلط نہ ہو جائے اور اس کا مزاج نہ بگڑ جائے، وہ اور برائی میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے صرف ایک آدمی کو یہ کہہ دیا تھا، او کالی کے بچے، اس کی والدہ حبشن تھی، کالے رنگ کی تھی، یہ صرف کہہ دیا۔ غالباً ابو ذر غفاری ہیں یا ابو دردہ ہیں، دونوں میں سے ایک ہیں، غالباً ابو ذر غفاری ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کی باتیں موجود ہیں، کہ تو نے اس کو کالی کا طعنہ کیوں دیا ہے؟ کالا ہونا، گورا ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے طور پہ تو گورا نہیں بن جاتا، صابن مارو تو سی سمجھ آئی۔ کالے اگر کہیں جی میں زیادہ اچھا صابن استعمال کر کے گورا ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ رنگ تو جو اللہ نے بنایا ہے وہ وہی ہے، قد بھی جو اللہ نے بنایا ہے وہ وہی ہے۔ یہ تو براہ راست خدا کی ساخت پہ اعتراض ہے کہ کالے کا طعنہ دینا، کوڑے کا طعنہ دینا، قد کے چھوٹا پست کا طعنہ دینا۔ کسی صحابیہ نے کہا تھا نا، آپ اس کی بات کرتے ہیں، اشارے سے کہا، فرمایا آپ نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندروں میں ڈال دیا جائے وہ سارے کڑوے ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اندر جاہلیت جیسی باتیں ہیں، تو نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ کالی کے بچے؟ اس نے فوراً یہ کہا اس آدمی کو جا کر کے جس کو کہا تھا کالی کے بچے، کہا میں لیٹتا ہوں تو میرے گردن کے اوپر جوتے سمیت چڑھ تاکہ میرا یہ جرم معاف ہو جائے، تاکہ میرے اندر سے جو عجب اور تکبر کا یہ جملہ نکلا ہے وہ ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، اگر ہم گھروں میں حلم، حوصلہ، برداشت پیدا کریں، لیکن اتنی بھی نہیں، صاف کہہ رہا ہوں، اتنی بھی نہیں کہ جو محکوم ہیں وہ ہماری حاکم بن جائیں۔ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا، وہ ہماری حاکم کہ عورت ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہمارا عصا ہو اور وہ ہمارے دیکھ کر بھی ان کے پانی پتا ہو جائے، پتے پانی ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم جن کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہمارے معاملات صاف شفاف ہونے چاہیے۔ مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ ہے، نہ یہ کہ مسلمان آج بس اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ بس میں اس کو جس طرح پر بھی ہو، اس کی رقم میرے پاس، اس کی دولت میرے پاس، میرا ناقص مال اس کے پاس چلا جائے۔ یہ چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ میرے دوستو، اپنے قلب کو گندا نہ کرو، سیاہ نہ کرو، ورنہ اس میں نور ہدایت نہیں آئے گا، قرآن کا نور اس میں نہیں آئے گا میرے بھائی، ذکر کا نور اس میں نہیں آئے گا، نماز کا نور اس میں نہیں آئے گا۔ یہ سینہ پاک رکھو،
اس میں اگر یہ قدورتیں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کی توجہات سے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے، نبی کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے سینے کالے کر لیے تو پھر ہر چیز سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں آپ حضرات نے نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، ذکر اذکار کی پابندی کرنی ہے، وہاں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور حقوق العباد کا خیال یہی ہے کہ بڑے کی تعظیم ہو، چھوٹے پر شفقت ہو۔ یہ کوشش کی جائے کہ قیامت کے دن میرے گریبان میں کسی کا ہاتھ نہ ہو اور کوئی مجھ سے حق مانگنے والا نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس ٹکا پیسہ نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو یہاں سے تو کافی ساری نیکیاں لے کے جائے، لیکن وہاں لینے والے، حقوق لینے والے اتنے جمع ہو جائیں کہ اس کی ساری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں، اور بلکہ ان کی گناہ اس کے ذمے ہو جائیں، کیونکہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں اور کرنسی چلنی نہیں ہے، یہی نیکیاں منتقل ہونی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی برائیاں بھی گلے پڑ جائیں۔ تو فرمایا یہی شخص جو ہے در حقیقت مفلس ہے۔ تو ہمیں مفلس نہیں بننا ہے، ہمیں مالدار بننا ہے۔ اس انداز کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے جانا ہو جیسے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن افرا، ابھی آپ علیہ السلام یہیں قباء کے قریب تشریف فرما تھے۔ یہ نوجوان ساتھی تھا، مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوا، انتہائی محبت آپ سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ جو حکم دیں میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ کافر ہے، جاؤ اس کو قتل کرو۔ فوراً سن کر کے جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں زحمت نہیں بن کے آیا، میں تیرا باپ قتل نہیں کرانا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے اندر ایمان اور محبت کتنی ہے، میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ آج ہماری محبت جو ہے وہ زبانی ہے، محبت زبانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہم تارک ہیں، آپ کا طور طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کا طور طریقہ پسند ہے، کھانے میں، پینے میں، کاروبار کرنے میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عیسائی لگیں، ہم وہی لگیں، ان کا لباس ہو، ان کی طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی طرح ہماری تقریبات ہوں۔ تو یہ ہمارا تعلق ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ہماری مسلمانی پہ تف ہے اور اف ہے، حقیقت ہے۔ ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، آپ پر جان قربان ہے، آپ پر یہ ہے، آپ کے لیے وہ ہے، لیکن اصل بات، بنیادی بات تو یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو مارو، اپنے گھر کے اندر حضور کی سیرت کو نافذ کرو، اپنے بال بچوں میں، گھر والوں میں حضور علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو زندہ کرو۔ پھر کسی منہ سے ہم کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں پیارے ہیں اور ہم آپ پر قربان ہیں۔ ہماری کوئی چیز بھی نہیں ملتی، غیر شعوری یا شعوری طور پر ہم پرائے جو حضور کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، طریقے ہمارے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو طلحہ بن افرا، انہوں نے جس وقت والد کو بھی حضور کے فرمان پر قتل کرنے کے لیے نہ یہ کہ ارادہ کیا بلکہ چل پڑے،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैंने आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना था, वो ले लिया। अल्लाह की शान, ये नौजवान बीमार हुआ और ज़िंदगी ने वफा ना की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि अबू तलहा बीमार हैं और सख्त बीमार हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। आज कोई किसी की तीमारदारी करता है तो सिर्फ जहाँ तक वाकफियत होती है, वो आया था मैं भी जाऊँगा, उसने जनाजा हमारा पढ़ा है हमने भी उनके जनाजे पढ़ने हैं, बस अब ये सूरत हाल है। हुजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामात से भांप लिया कि ये शख्स बस चंद घंटों का मेहमान है इस दुनिया का। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े वहाँ रो रहे हैं, चारा नहीं है कोई, तकदीर इलाही से कोई चारा नहीं है कि अपने इस सच्चे आशिक को बचा सकें। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो फिर खलासी नहीं होती। हुजूर आंसू बहा रहे हैं। अबू तलहा बिस्तर अलालत पर लेटा हुआ आंसू बहा रहा है, लेकिन चारा कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीमारदारी के बाद वापसी का इरादा किया और साथियों से फरमाया, ख्याल करना भाई, इसका ये मेहमान है और जिस वक़्त इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे इसकी इत्ला कर देना। अल्लाह की शान, जैसे जैसे सूरज गुरूब होने कर करीब होता गया तो इनकी ज़िंदगी का सूरज भी गुरूब होता चला गया। मगरिब और इशा के दरमियान इसका इंतकाल हुआ। हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किसी मसलियत के पेश नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्ला न की और उन्होंने इनकी तदजीन तकफीन वग़ैरह करके सुबह को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्ला की कि जिनकी आप तीमारदारी कल करके आए थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भाई आपने मुझे इत्ला क्यों ना दी? कहा, या रसूलल्लाह, आपके और इसके घर के दरमियान यहूदी रहते हैं और उन यहूदियों की हर वक़्त आपके ख़िलाफ़ साजिश चलती रहती है। हमने इस वक़्त ख़ुद ये फ़ैसला नहीं किया, बल्कि अबू तलहा जाते जाते कह गया कि मेरी वजह से हुजूर को तकलीफ़ न होने पाए, मेरी वजह से हुजूर को तकलीफ़ न होने पाए। उनको इत्ला दिन को करना, रात को न करना, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर मेरे लिए तशरीफ़ ला रहे हों और दुश्मन को वार करने का मौका मिल जाए। जाते जाते उसने हक़ के अदब, हक़ के मोहब्बत अदा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सुबह इत्तला मिली तो सहाबा कराम समेत आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और अजीब दुआ फरमाई। मैंने इसी दुआ के लिए आपसे अर्ज़ किया था, ये वाक़या बयान किया है इख्तिसार के साथ। दुआ अजीब की। कहा, ए अल्लाह, अबू तलहा से इस हाल में मुलाकात करना कि आप इनसे खुश हों और ये आपसे खुश हो, इनसे आप खुश हों। वहुवा यज़हकु इलैक व अंत तज़हकु इलैह, कि आप उसको देख के खुश हो रहे हों और वो आपको देख के खुश हो रहा हो। बहुत से सहाबा उस वक़्त ये तमन्ना करने लगे, काश कि आज अबू तलहा की बजाय कब्र में हम होते, हुजूर की दुआ हमें ये नसीब हो जाती। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा फरिश्ता मेरे कंधे के बिल्कुल करीब आ गया है। तो इसलिए मैं इससे पहले कि मैं अपने फरिश्ते को मेरी ज़ुबान बंद करने की ज़हमत दूँ, मैं ख़ुद ही ज़ुबान बंद कर लेता हूँ। मेरे दोस्तों, हमें मामलात में भी सफाई चाहिए। समझ गए हो बात को ना? सिर्फ आप तस्बीहात पे ज़ोर ना दें, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस नीयत से दें तस्बीहात पर ज़ोर कि अल्लाह इसका नूर ऐसा अता फरमा कि हम खुद ब खुद बुराई से, गुनाह से बच जाएं। गुनाह से बचने की कोशिश करें
اللہ پاک کو ذکر کے ساتھ یاد کریں۔ جس وقت ہمارے دونوں پر ہمیں نصیب ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے ہمارا پرہیز بھی ہے۔ اس دنیا میں کسی کا حق دینا ہے، دینا آسان ہے، لیکن آخرت میں تو پھر نیکیاں جائیں گی اور اتنی نیکیاں بندوں کے پاس ہوتی نہیں۔ اس لیے اس وقت سے پہلے بس یہی کہ ہم پاک صاف ہو کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس وقت آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اب اگلی ترتیب حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے۔